السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فلسفے کا مفہوم اور فلسفے کا دائرۂ عمل۔ فلسفہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہے حب دانش، یعنی عقل سے محبت کرنا، حقیقت اور صداقت تک رسائی یا پہنچنے کی کوشش اور جدوجہد جو انسانی عقل کی بنیاد پر کی جائے فلسفہ کہلاتی ہے۔ انسان فطرتاً تجسس پسند ہے، کائنات کی تخلیق اور اس میں پائی جانے والی اشیاء کی اصل حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے۔ ان حقائق کو سمجھنے کے لیے انسان غور و فکر اور عقلی استدلال یعنی ریزننگ سے یا دلائل سے کام لیتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم فلسفے کی تعریف کریں گے کہ فلسفہ انسانی عقل کی بنیاد پر غور و فکر اور منطقی استدلال کے ذریعے حقیقت اور سچائی کی تلاش کے لیے انتہائی کوشش کا نام ہے۔ فلسفیانہ حقائق کی تلاش کے لیے ہم فلسفیانہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں جو عام طریقۂ تحقیق سے مختلف ہے، اور یہ دو لحاظ سے مختلف ہے۔ پہلا تو یہ کہ فلسفہ کا طریقہ مطالعہ انسانی عقلی غور و فکر پر مشتمل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ فلسفے کا موضوع مطالعہ صرف ظاہری حقائق یا جزوی یعنی اس کے حصوں میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ مطالعہ انتہائی مکمل، کلی اور حقیقت اصلیہ تک پہنچنا ہوتا ہے۔ حقیقت اصلیہ تک رسائی یعنی پہنچنے کی کوشش فلسفے کا اصل موضوع ہے۔ حقیقت اصلیہ کون سی ذات ہے یا حقیقت اصلیہ فلسفے کی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ تو حقیقت اصلیہ سے مراد وہ وجود ہے جو بذات خود قائم ہو، وہ اپنے وجود کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، اور باقی تمام موجودات اس کے پاس اپنے وجود کے لیے محتاج ہوں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اسلامی فلسفہ کو دیکھیں تو حقیقت اصلیہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ خود کسی کا محتاج نہیں، لیکن باقی تمام مخلوقات، انسان اور پوری کائنات اپنے وجود کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ جب تک چاہے گا انسان اور کائنات کا وجود قائم رہے گا، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ دونوں فنا ہو جائیں گے۔ اس مثال میں اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقت اصلیہ ہے، جبکہ انسان اور کائنات حقیقت ظاہریہ ہیں، یعنی ان کے وجود سے ہم انکار تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کا وجود بذات خود قائم نہیں ہے بلکہ اسے اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے۔ اس طرح فلسفہ حقیقت ظاہریہ اور حقیقت اصلیہ تک پہنچنے اور چیزوں کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کا نام ہے، اور یہ کوشش ہم عقل کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اس میں عقلی استدلال یعنی عقلی دلائل اور سوچنا سمجھنا کی صلاحیت جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارا دوسرا موضوع ہے فلسفے کا دائرۂ عمل۔ فلسفے کے مفہوم سے ہم اس کے دائرۂ عمل کی وسعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج کے سائنسی دور میں سائنسی ایجادات نے اور ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی کا رہنے سہنے کا طریقہ بدل دیا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ سائنسی علوم کا دائرۂ کار طبعی اور مادی دنیا یعنی سامنے کی دنیا صرف اور صرف اس دنیا تک محدود ہے۔ سائنس حقیقت اصلیہ کے ادراک سے عاجز ہے۔ ادراک سے عاجز ہونے سے مراد ہے کہ اس کو پہچاننے سے قاصر ہے۔ فلسفہ اور مذہب اس مادی کائنات سے آگے بڑھ کر عالم حقیقی کو جاننا چاہتا ہے، اور یہ دونوں صرف کائنات ہی نہیں بلکہ خالق کائنات کی پہچان اور اس کی معرفت کو بھی اپنا مقصد قرار دیتے ہیں۔ دوسرے تمام علوم اشیاء کی حقیقت کا جائزہ اس کے مختلف حصوں میں تقسیم کر کے لیتے ہیں، اور وہ چیزوں کے ظاہری روپ کو سمجھتے ہیں اور ان کے استعمال پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں، جبکہ فلسفہ حقیقت کو مجموعی حیثیت کو اور اس کو اصلی روپ میں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ فلسفے کے دائرۂ عمل کو ہم دیکھیں تو اس کی 3 موضوعات ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ ہے تصور حقیقت، نمبر 2 تصور اقدار، اور نمبر 3 تصور علم۔ انہی 3 موضوعات کو فلسفے کا دائرۂ عمل کہا جاتا ہے۔ فلسفے کا جو فرسٹ دائرۂ عمل میں پہلا پوائنٹ ہے آپ لوگوں کا، وہ ہے تصور حقیقت۔ تصور حقیقت فلسفے کی وہ شاخ ہے جس میں ہم انسان، کائنات اور خالق کائنات ان تینوں کے وجود کے حوالے سے اور ان تینوں کے آپس کے تعلق کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تینوں تصورات کو صحیح طور پر جاننے اور سمجھنے سے انسانی زندگی کا تصور واضح ہو جاتا ہے۔ فلسفے کا دوسرا موضوع تصور اقدار ہے۔ یہ انسانی زندگی کا ایسا میدان ہے جس کو ہم قطریات بھی کہتے ہیں۔
انسانی زندگی کے لیے اور خود انسان کی خوشی کے لیے انسانی اخلاقیات و اقدار سے زندگی کا مقصد واضح ہوتا ہے۔ اقدار حیات کے تعین میں فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے لیے اچھائی کیا ہے، اس کے لیے برا کیا ہے، انسان کے لیے کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور انسان کے اندر انسان کے لیے جمالیات کیا ہے۔ ان سوالات کا دائرہ چیزوں کے استعمال سے لے کر انسانی رویوں، جذبات اور رابطوں تک وسیع ہے، اور اپنی روزمرہ زندگی میں ہر انسان کو مسلسل ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام سوالات کا جواب فلسفہ مہیا کرتا ہے۔ گویا اچھائی اور برائی کا معیار فلسفے کے اس موضوع کے تحت ہم منتخب کرتے ہیں۔ فلسفے کا تیسرا موضوع تصور علم یا علمیات ہے۔ معاملہ حقیقت اصلیہ کے ادراک یعنی پہچاننے کا ہو، یا وجودیات کا ہو، قدریات ہو یا اخلاقیات ہو، فوری طور پر ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی وجود کے برحق یعنی سچا ہونے یا کسی قدر کے پسندیدہ یا غیر پسندیدہ ہونے کا ہمارے پاس آخر معیار کیا ہے۔ اس علمی معیار کا تعلق فلسفے کے مطالعہ سے ہے۔ فلسفے کا یہ پہلو علم کی حقیقت واضح کرتا ہے۔ فلسفہ ہی ہمیں بتاتا ہے علم کا سرچشمہ کیا ہے، علم کے ذرائع کیا ہیں، مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والا علم کس حد تک قابل اعتماد ہے۔ یہ فلسفے کی اہم ترین بنیاد ہے۔ ہر قوم اپنے فلسفے کے مطابق اپنا نظریہ حیات منتخب کرتی ہے اور معاشرے میں اس نظریہ حیات کے مطابق زندگی کے مختلف شعبوں کی تشکیل عمل میں لاتی ہے۔ اگر ہم اس کو پورے آپ کے ان دونوں پوائنٹس کو سمرائز کریں تو سب سے پہلے ہم فلسفے کا مفہوم سمجھیں گے۔ فلسفے کا مفہوم جو ہے اس کی لفظی معنی جو ہیں وہ عقل سے پیار کرنے کے ہیں، عقل سے محبت کرنے کے ہیں، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ حقیقت اور صداقت تک پہنچنے کی وہ کوشش جو آپ اپنی عقل کی بنیاد پر یا عقلی صلاحیتوں کی بنیاد پر کرتے ہیں اس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں۔ فلسفہ جو ہے اس کا موضوع مطالعہ اور طریقہ مطالعہ دو لحاظ سے سائنس اور ٹیکنالوجی سے مختلف ہے۔ فلسفے کا موضوع مطالعہ جو ہے وہ صرف ظاہری حقائق یا جزوی حقائق نہیں بلکہ انتہائی کلی اور حقیقت اصلیہ تک پہنچنا ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ مطالعہ جو ہے وہ انسانی عقلی غور و فکر پر مشتمل ہے۔ حقیقت اصلیہ تک پہنچنا ہی فلسفے کا بنیادی مقصد ہے، اور حقیقت اصلیہ سے مراد وہ ذات ہوتی ہے جو خود قائم ہو، اپنے وجود کے لیے کسی دوسرے کی محتاج نہ ہو، اور باقی تمام موجودات اس کے لیے اپنے وجود کے لیے اس کی محتاج ہوں۔ فلسفہ کے دائرہ عمل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے دائرہ عمل کے تین اہم پوائنٹ ہیں۔ تصور حقیقت، جس میں ہم انسان، کائنات اور خالق کائنات کے وجود کو سمجھتے ہیں۔ دوسرا، فلسفے کا تصور اقدار یا قدریات کا پہلو، جس میں ہم انسانوں کے لیے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ان تمام چیزوں کے معیار کا سلیکشن کرتے ہیں۔ اور تیسرا ہے تصور علم، جس میں ہم علم کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں کہ علم کا سرچشمہ کیا ہے، علم کے ذرائع کیا ہیں، مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والا علم کس حد تک قابل اعتماد ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ہم فلسفے کے ان تینوں موضوعات میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو فلسفے کا مفہوم اور اس کا دائرہ عمل سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس میں آپ کو مزید رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔